محمد بن اشعث حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کوفے کے محل میں داخل ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، میں مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد بولا، تم امان دینے والے کون ہو؟ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جا کر انہیں امان دو، تمہیں تو اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ ابن اشعث یہ سن کر چپ ہو رہا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب محل کے دروازے پر پہنچے تو بہت پیاسے تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک شخص مسلم ابن عمرو نے کہا، دیکھو کتنا ٹھنڈا ہے، لیکن اس میں سے ایک بوند بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ دوزخ کا کھولتا ہوا پانی تمہارے پینے میں آئے گا۔ تو کون ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ اس نے جواب میں کہا، میں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے باہلی کے بیٹے، دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی کا زیادہ حقدار تو ہے۔ یہ کہہ کر آپ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ وہاں موجود ایک شخص عمرو بن حریث نے اپنے غلام سلیمان کو بھیجا اور وہ ایک برتن میں ان کے لیے پانی لے آیا، لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بری طرح زخمی تھے، ہونٹ تک کٹ گئے تھے، اس لیے جو ہی پانی پینے لگتے پانی میں خون شامل ہو جاتا۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شاید یہ پانی میری قسمت میں نہیں، اگر ہوتا تو پی لیتا۔ اب وہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی بولا، تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں سلام کس لیے کروں؟ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد بولا، بے شک میں تجھے قتل کروں گا، بس یہی بات ہے؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہاں بس یہی بات ہے۔ ابن زیاد نے کہا۔ اس پر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر مجھے ذرا اپنی قوم کے کسی شخص سے وصیت کر لینے دو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن سعد سے وصیت کی، کوفے میں مجھ پر قرض ہو گیا ہے، میرا یہ قرض چکا دینا، میری لاش کا خیال رکھنا، اسے ابن زیاد سے مانگ کر دفن کر دینا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیج دینا کہ ادھر نہ آئیں۔ یہ وصیت سن کر عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو بھی بتا دیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کیا کچھ کہا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، تم چاہو تو اس وصیت کو پورا کر سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکتا۔ اس کے بعد اس نے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی کے پیالے میں پانی پلانے کا حکم دیا، پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں محل کی چھت پر لے جاؤ اور ان کی گردن تن سے الگ کر کے سر کے ساتھ جسم کو بھی نیچے پھینک دو۔ وہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت پر لے چلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر پڑھنے لگے اور کہتے جاتے تھے، خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے، اور چھت پر لے جا کر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان کے بعد ہانی بن عروہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر یزید کو بھیج دیے۔ ادھر سے اس نے زیاد کے اس کام کی تعریف کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کوفے کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کی تیاری کی خبر ان کے ہمدردوں کو ہوئی تو انہوں نے اس ارادے سے باز رہنے کی درخواست کی۔ اس سلسلے میں
سب سے پہلے عمر بن عبد الرحمن ان کے پاس پہنچے اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عراق جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خطرہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر میں جاتے ہیں جہاں کے لوگ دولت کے غلام ہیں۔ اس شہر کے لوگوں نے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا بھی ساتھ نہ دیا، وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے یہ الفاظ سن کر ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کچھ کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور یہی کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آئے اور بولے، اگر جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے اور اس ارادے سے رہ نہیں سکتے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی باتوں کا صرف ایک ہی جواب دیا، خدا کا حکم ٹل نہیں سکتا۔ آخرکار آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کوفے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟